هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہم نے سورہ ضحیٰ سے آغاز کی تھی، الحمدللہ یہ اب پائے تکمیل کو پہنچنے کے قریب ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ فلق ہوگا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور بعض علماء نے اس کو مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے کا بھی قول ان سے ملتا ہے بعض علماء سے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر وہ چیز کی شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر اس تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر اس پھونکنے والیوں کی شر سے جب وہ گرہوں میں پھونکتی ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ دو سورے معوذتین یہ جو ہے مدینہ منورہ میں یہودی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری سازشیں کی ہیں۔ مکے میں جو ہے کفار تھے، مدینہ میں جو ہے یہودی سازش کیے، تو کسی بھی طریقے سے اسلام کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی مدینہ میں یہودیوں نے، اور کبھی مشرکین کو ابھارا، کبھی مسلمانوں میں دڑانے ڈالنے کی کوشش کی، ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب ان کو روکیں تو کس طریقے سے روکیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم جس کا نام تھا، یہ بہت بڑا جادوگر تھا مدینہ منورہ میں، اور یہ جو ہے جادو کیا کرتا تھا۔ تو یہ پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر لبید ابن عاصم کے پاس آئے، عاصم کے پاس، اور آ کر کہے کہ ہم تجھ کو بہت سارے جو ہے پیسہ دیں گے، اور جو تو طلب کرے گا ہم وہ تجھ کو دیں گے، ہمارے لیے ایک کام یہ کر کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے۔ جادو کے متعلق بہت ساری بحثیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آپ کو اختتام پر کہہ دیتا ہوں۔ پہلے اس واقعے کو تو آپ سن لیں تاکہ آپ کو ان سوروں کے ترجمہ جو ہے کے ساتھ ساتھ تفسیر سمجھ میں آ جائے۔ تو لبید نے کیا کیا، ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام کیا کرتا تھا یہودی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی بال اور آپ کی کنگھی جو مشت جس کو کہا جاتا ہے، اس کنگھی کے چند دانے، یا بعض نے کہا کہ جو ہے آدھی کنگھی ٹوٹی ہوئی،
وہ طلب کیا۔ تو وہ بچہ موقع کی تلاش میں تھا، جیسے ہی اس کو یہ موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ کا منہ مبارک کے چند بال لے کر وہ یہودی کے پاس آئے۔ یہودی یہ لبید ابن عاصم بہت بڑا جادوگر تھا، یہ جادو کیا کرتا تھا، اس سے 2 ہاتھ، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ جادو میں اور زیادہ ماہر تھی۔ جب وہ جو ہے ان کے پاس یہ چیزیں پہنچی، کنگھی بھی اور حضور کے منہ مبارک بھی، تو اس نے ایک ایک منتر اس کی بیٹیوں نے پڑھا، اور کھجور کا ایک خوشہ ہوتا ہے، پکنے سے پہلے جو خوشہ ہوتا ہے جو کچا، اس میں جو ہے ان چیزوں کو رکھ دیا گیا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا پتلا جس کو کہتے ہیں انسان نما، وہ بھی انہوں نے اس میں بنائے، اور اس میں جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے سوئی بھی اس میں لگا دی اس میں، اور ایک گھانٹ بھی انہوں نے جو ہے ایک رسی تھوڑی باریک کی طرح لی، اور اس میں 11 گھانٹ اس میں باندھ دیے، جس کو ہم گھیٹی جس کو کہتے ہیں، وہ گھیٹی انہوں نے باندھے اس میں 11، اور اس کو ایک کھجور کے خوشے میں رکھ کر، کھجور کے رکھنے کے بعد ایک کنویں میں پتھر کے نیچے انہوں نے اس کو رکھ دیا۔ کنویں کا نام علماء نے فرمایا، مفسرین، ذروان نام تھا، یا پھر ذی اروان نام تھا، یا بئر عریس نام کا ایک کنواں تھا، اس میں رکھ دیا گیا۔ اب جیسے ہی یہ رکھ دیا گیا، 6 ماہ کے بعد آپ کو اثر ظاہر، 6 ماہ تک آپ پر یہ جو ہے اثر ہونے لگا، لیکن 40 دن آپ کے بڑے تکلیف میں گزرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی وجہ سے تکلیف ہونی شروع ہوئی، 40 دن بڑی تکلیف میں تھے، اور آخر کے جو 3 دن تھے یہ تو بہت زیادہ تکلیف دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذوب ولا یدری ما وجعہ، کہ حضور اندر سے جو ہے آپ کمزور ہو رہے تھے، نقاہت اور کمزوری آپ کو آ رہی تھی، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو الغرض اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ خود ام المومنین سے حضور نے صبح اٹھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، میرے پاس 2 شخص آئے تھے، ایک سرحانی میرے پاس بیٹھے تھے، اور ایک خدموں کے پاس میرے پاس تھے، وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں تھے، اور وہ خواب میں حضور کے ان دونوں بات کر رہے تھے۔ تو وہ گفتگو ان کی کیا تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کو جادو ہو گیا ہے۔ تو پہلے نے کہا کہ کس نے کیا؟ تو کہا کہ لبید ابن عاصم نے کیا۔ تو پھر اس نے یہ جادو کہاں پر رکھا ہے، یہ چیزیں اس کی کہاں رکھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے، اور کنویں میں پتھر کے نیچے یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواب حضرت عائشہ سے ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمار ابن یاسر کو، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو، ان تمام کو اس کنویں کی نشاندہی کی، اور کہا کہ وہاں جائیں اور دیکھیں۔ تو وہ کنواں بڑا لال تھا، اور اس کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا، سو اس کنویں کو تھوڑا سا خالی کیا گیا، اس کو جو ہے پانی نکلوایا گیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک پتھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوران اس کنویں کے پاس آ گئے، تو دیکھا کہ وہ پتھر ہے، اور پتھر کے نیچے جو ہے یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک پتلا بنا ہوا ہے، اور 11 جو ہے گھانٹی اس میں بنے ہوئے ہو دھاگے کی، اور اس میں حضور کے منہ مبارک کو بھی لگا دیا گیا ہے، اور جو ہے اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے، جو مکمل سورہ فلق کی 5 آیتیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، ٹوٹل جو ہے 11 یہ آیتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے، اور وہ گھانٹی جو تھی جس میں جو گھیٹی جو بنی ہوئی تھی اس بال میں، آپ اس پہ پڑھتے تو خود بخود وہ گھیٹی کھلتی جاتی۔ قل اعوذ برب الفلق، سبحان اللہ بول دیں آپ، قرآن کی تاثیر دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، ایک آیت پڑھتے اور وہ گھیٹی کھل جاتی، دوسری پڑھتے کھلتی۔ اسی طریقے سے 11 جو گھانٹیاں تھیں، وہ 11 کے 11 گھانٹیاں جب حضور پڑھے من الجنۃ والناس، وہ پورے کے پورے کھل گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد افاقہ
حاصل ہوا۔ اب جو ہے ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ جادو ہے یا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جادو ہے دنیا میں اور ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت کثرت سے تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادوؤں کی کتابیں وغیرہ وغیرہ تھی، یہ انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جادو ہو رہا ہے۔ تو ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کتنا عروج پر تھا کہ ایک ہو سکتا ہے کہ فرشتے آئے اور آ کر بچے سے کہا کہ بتاؤ کہ اس زمین میں فرشتے کون ہیں؟ تو بچے نے گول دائرہ بنایا، اس طریقے سے یہاں سے وہاں سے اس طریقے سے نشانیاں بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے پوری دنیا دیکھ لیا لیکن میں نے کوئی بھی فرشتے کو نہیں پایا، یا تو تم ہو سکتے ہو یا میں ہو سکتا ہوں، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، تم ہی فرشتے ہو۔ تو اتنا زیادہ عروج پر تھا اور لوگوں کو جو ہے کفر کی طرف اختیار جادوگر کرتے چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے پوری کتابیں طلب کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے اس کو دفنا دیا۔ جب تک سلیمان علیہ السلام تھے جادو نہیں ہوتا تھا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطان لوگوں کو بھٹکایا، خاص طور پہ یہودیوں کو، اور آ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ کچھ بک اور کتابیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے انہوں نے دفن کر دیا۔ تو لوگ گئے، سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہٹا کر نیچے کھودا گیا تو وہاں پہ جو ہے کتابیں ملی۔ اس کے بعد سے یہ یہودی بہت زیادہ جادو میں مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ جادو کرتے رہے۔ تو جادو یہ جو ہے ہوتی ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے اور جادو کیا جاتا ہے، لیکن جادو کرنا جس کو سحر عربی میں کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ جادو کرنا، جادو کروانا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ بتایا جاتا ہے یہ جادو ہی ہے۔ جادو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور جادو اس طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو تکلیف کے لیے، تو یہ تو اور بہت زیادہ جو ہے گناہ کا معاملہ ہے۔ تو جادو ہوتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مفسرین بہت ساری بحث اس میں ذکر کی ہے۔ میں وقت کا تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو جو بات سمجھ میں آئی وہ ذکر کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور حضور جو ہے نبی بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ تو آپ کے جسم کے ظاہری حصے پر جس بشری لحاظ سے کچھ آثار نظر آتے ہیں، جیسے کہ حضور کا دندان مبارک، آپ کا دندان مبارک جو ہے احد میں شہید ہو جاتا ہے، آپ کے جسم سے خون بھی بہنے لگتا ہے کبھی کبھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہتے بہتے آپ کے قدموں میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جادو کا جو اثر تھا یہ آپ کے جسم پر ہوا تھا، آپ کے دماغ پر اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ دماغ پر اثر ہوئے تو کیا ہوتا ہے، انسان بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے، عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رسالت اور نبوت کے جو کام ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے۔ کہیں قرآن غلط پڑھ دیا، نماز میں خلل واقع ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اثر جادو کا ہرگز نہیں ہوا، صرف جسم پر جو بشری آپ کا جسم تھا، یہ بشری لحاظ سے آپ پر اس جادو کا اثر ہوا۔ تو اس کے علاوہ علماء نے اور بہت ساری وجوہات اور وجہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کرنے کا جادو میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کر سکے۔ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا تھا، جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم اس لبید ابن عاصم کو مار دیں، وہ جو یہودی ہے جس نے آپ پر جادو کیا، ہم اس کو مار دیں۔ مگر قربان جائیں رسول مکرم کے اس اخلاق پر، اس کردار پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انا فقد شفانی اللہ واکرہ ان اثیر علی الناس شرا، کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ نے تو مجھ کو شفا دے دی، میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ اس کی وجہ سے کوئی ناپسند کام کر دیں۔ حضور نے معاف فرما دیا ایک جادو کرنے والے شخص کو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معاف فرما دیا۔ تو یہ رہی بات۔ اب اس کے بعد یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں کہا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ سوال اور ایک بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جھاڑ
پھونک کر سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، جس کو کہتے ہیں کہ تعویذ باندھنا اور جو ہے کسی پہ دم کروانا، یہ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں۔ میں گفتگو کے اختتام پر اس کو ذکر کر دیتا ہوں، پہلے تو اس کی تفسیر کو سمجھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کہتے ہیں اصل میں عربی میں فلق یفلق کو پھٹنا، کیونکہ رات سے صبح جب ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مشرقی سمت میں یہ رات سے صبح جو ہوتی ہے پھٹتی ہے، اس کے بعد صبح اس میں سے نکلتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا چاند کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہے میں وہ آگے آئے گا من شر ما خلق، کہ میں جو ہے مخلوق میں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب رات ہو جاتی ہے تو یہ سخت تاریک جو راتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے جو جادوگر بھی ہوتے ہیں، جو جادوگری کرتے ہیں، یہ انتخاب کرتے ہیں تو سخت تاریک رات میں انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے 25 تاریخ ہو جائے چاند کی، 25، 26، 27، 28، 29، یہ راتیں جو ہوتی ہیں یہ جو ہے بہت سخت تاریک راتیں ہوتی ہیں، تو جادوگر بھی جو انتخاب کرتے ہیں ایسی سخت تاریک راتوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ جادو کا اثر اچھا ہو اور جادو کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سخت تاریک سے بھی تم جو ہے پناہ مانگو۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر اس کے شر سے جو پھونکنے والیاں ہیں گرہوں میں، جو پھونک مارتے ہیں، جو پھونکتی ہیں، تو ان کے بھی شر سے جو ہے پناہ مانگے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ یہ تمام یہ جادو کیوں کر رہے ہیں؟ کسی پہ اثر کرا دیا، کسی کو جادو کرا دیا، کسی کو جو ہے کسی کے پاس چلے گیا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ایک وجہ اللہ نے بیان فرمائی، وہ ہے حسد۔ انسان جب کسی کے منصب کو کوشش سے نہیں پہنچ سکتا یا کمائی اس کی طرح نہیں کر سکتا ہے بزنس وغیرہ میں، تو کیا کرتے ہیں؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے میری دکان نہیں چل رہی ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے؟ میرے پاس کسٹمر کم کیوں آ رہے ہیں، اس کے پاس کسٹمر کیوں آ رہے ہیں؟ میرے پاس یہ چیز کم کیوں ہے، اس کے پاس کیوں زیادہ ہے؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسد۔ جب حسد کیا ہوتا ہے، انسان جب اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا تو اب حسد پیدا ہوتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ چیز میں وہ بندہ کیا ہے گر جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب سمجھے کہ دو دکانیں ہیں، کسی بھی دکان کو مثال کے طور پہ لے لیں گے، دو ہوٹل ہیں، ایک ہوٹل یہاں پہ ہے، ایک ہوٹل یہاں ہے۔ اس کی ہوٹل بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کی ہوٹل نہیں چل رہی ہے، یہ محنت سے اس کی ہوٹل کو ترقی نہیں کرا رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو حسد سے کم کرنا۔ کم کیسا کرنا؟ جادو کے ذریعے، جادوگروں کے پاس گئے، عاملوں کے پاس گئے، بدعمل عاملوں کے پاس۔ بس وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اس کا بزنس ختم ہو جائے، یہ لاس میں چلے جائے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی اولاد والا بن رہا ہے، کسی کو اولاد پہ اولاد ہو رہی ہے، جو بے اولاد ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی اولاد کا دینا۔ اب حسد پیدا ہو گیا کہ اس کو کیوں اولاد اچھی ہو رہی، اس کو بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اب شک وہ ہو گیا، حسد ہوا، گئے عامل صاحب کے پاس، جادوگروں کے پاس گئے، اس کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حسد یہ بہت بری بیماری ہے۔ حسد سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حسد گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد نہیں، اگر اللہ کی منشا اور اس کی رضا پہ راضی ہو جائے تو کبھی حسد نہیں کرے گا۔ اللہ میرے رزق کے مطابق مجھ کو دے گا، اس کا جتنا رزق ہے اس کی قدرت اللہ نے اس کے قسمت میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ملے گا۔ انسان یہ ذہن بنا لے، اللہ پہ کامل یقین رکھے گا تو کبھی اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی علم میں ہے اور بہت زیادہ اس کے پاس جو ہے بڑا بنتا چلا آ رہا، ہمیشہ فصل آتے چلے آ رہا، یہ جو ہے ترقی حسد پیدا ہو گیا۔ حسد سے گناہ بھی گئے اور جو ہے یہ جو ہے اگر بہت زیادہ حسد بڑھ گیا تو پھر جادوگری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤہم، 3 ایسے اشخاص ہیں اللہ کبھی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ آکل الحرام، حرام کھانے والا کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
لا کہا کہ اللہ کے بارگاہ میں مولا معاف فرما دے، مولا یہ کر دے، حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا اللہ اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمایا مکثر الغیبہ، زیادہ کثرت سے غیبت کرنے والا، یہاں گیا وہاں پہ لگا دیا، وہاں گیا اس کے بارے میں غیبت کر دی، یہاں پہ غیبت کر دی، وہاں پہ غیبت کر دی، اس کی غیبت کر دی، اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور من کان فی قلبہ غل او حسد للمسلمین، یا جس کے دل میں جو ہے حسد، کینہ، کپٹ مسلمانوں کے بارے میں ہوگا، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کیا کسی پہ دم کر سکتے ہیں، تعویذ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں، جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں، اور جو ہے دم جس کو کہا جاتا ہے، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو علماء نے واضح اس کو ذکر کیا۔ مشکات شریف میں ایک باب جو ہے صاحب مشکات نے باندھا، اور احادیث میں بھی یہ آتا ہے کہ دم جس کو کہتے ہیں، جس کو پھونکنا جس کو کہتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن پڑھنے کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح یہ حدیث ملتی ہے کہ جب تم کسی پہ پڑھو تو مشرکیہ اور شرکیہ کلمات نہیں ہونی چاہیے۔ جو قرآن کی دعائیں ہیں اور یا احادیث میں جو دعائیں مروی ہیں، اگر یہ پڑھ کر کسی پہ دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ شرکیہ کلمات پڑھ کر دم کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بہت علاج کرا لیا لیکن سر کا درد کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھ کر ان کے اوپر پھونک دیا۔ اور ایسے ہی ایک روایت ہے حضرت طلق ابن علی کو جب بچھو نے ڈنک مارا تو حضور نے دعا پڑھی اور ان پر پھونکا۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآنی آیات سے یا احادیث میں جو دعائیں مروی ہیں، یہ دعاؤں کے ذریعے اگر کسی پہ پھونکتے ہیں تو پھر یہ دم جس کو کہا جاتا ہے یہ جائز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے نواسے جو ہے نواسوں حضرت حسن، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما حسنین کریمین پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ تامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور یہ نظر بد کی بھی دعا ہے، نظر بھی حق ہے، نظر ہوتی ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ تامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایسی دعائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے، یا کسی سے لکھا لے اور لکھا کر اس کو گلے میں لگا دے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن مشرکیہ کلمات یا مشرک چیزیں، ایک صاحب نے بتایا کہ بھئی وہ جو ہے یہاں پر کوئی جو ہے علاج کے لیے غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ پان پہ تھوکتا ہے یا پان پہ کچھ لگاتا ہے، اس کے بعد جو ہے جسم پہ لگا دے تو غیر مسلموں کے جو بھی پڑھیں، غیر مسلم جو ہے جو بھی عمل کریں، ہرگز ان کے پاس نہ جائیں، جہاں تک تھوک جھاڑ یہ غیر مسلموں سے بچیں۔ اور اگر مسلمان کے پاس بھی جائیں تو دیکھیں کہ یہ صحیح العقیدہ ہے اور متشرع شخص ہے، قرآن سے یہ چیزیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آپ سے کوئی چیز نہیں طلب کرے گا، آپ کی ماں کا نام، ان کا نام، ان کا نام پڑھنا ہے قرآن کی آیت۔ اس کے لیے کسی کے والدہ کے نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی سورہ ہو یا حدیث کی دعائیں ہو، والدہ کے نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس پڑھ دیں اور اس کو پھونک دیں تو اللہ تبارک و تعالی شفا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر ایسے شخص کو دیکھیں جو دعا پڑھنے کے لیے جو 5 وقت کا نمازی ہو، یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے ایسے شخص کے پاس آپ اگر دم کرائیں، اگر کچھ ہو گیا، کچھ دعا کے لیے آپ جاتے ہیں تو ایسے شخص کے پاس جائیں جو 5 وقت کا نمازی ہو، صالح ہو، بزرگ ہو، متقی شخص ہو، اس کے پاس جا کر دعا کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے سننے میں کچھ خطا ہو تو مولا اسے درگزر فرما دیجیے گا، ہماری حاضری کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔